سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو مسائل سے بچانے کے لیے اور آپ کو معاشی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے اور آپ کو جسمانی طور پہ ہیلدی رکھنے کے لیے مختلف مضامین کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو استفادہ کرنا ہوگا۔ جس بھی موقف پہ جا کے آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کو جو ہے ہر طرح سے اپنے جسم کے بارے میں علم ہو جائے، اور اپنے جو چیزیں ہیں، جیسے کہ جو چھوٹے موٹے مسائل آتے ہیں اس کو آپ اپنے گھر میں ہی حل کر لیں۔ جیسے کہ مائیں ہوتی ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، ان کی بہویں بھی ہوتی ہیں، خود ان کے اپنے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ تو اگر معلومات ہوں گی، اگر تعلیم ہوگی، اگر اویئرنیس ہوگی، تو بیٹیوں اور بہووں کے چھوٹے موٹے مسائل جو ہوں گے وہ خود ہی حل کر لیے جائیں گے، کیونکہ جو بڑی خواتین ہوتی ہیں ان کے پاس تجربہ تو یقیناً ہوتا ہے، اور ایک بڑی بات ہوتی ہے، تجربہ ہونا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی ہو کہ تجربہ تو ہے کہ اس طرح سے بچے جو ہے نا ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں، یا اگر بیٹی یا بہو کو بیمار ہو جائے تو کتنے پرابلمز ہو جاتے ہیں، کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر تعلیم نہیں ہے، اگر تربیت نہیں ہے، تو اس کو بہتر طریقے سے پھر ان پرابلم کو سالو نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے پروگرام سنے جائیں، اور ان کے اوپر ان کو بغور ان کے اوپر جو ہے نا غور و فکر کیا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ ان کو سمجھا جائے، اور گروپس میں بیٹھ کے اگر ان کو سنا جائے گا تو بہت اچھا رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد اور ہمارا اس کے لیے مشورہ یہی ہے کہ جو ہاسپٹلس ہیں اور ڈاکٹرز کے جو کلینک ہیں، ان کو ایک یہ چینل جو ہے نا انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کا ہیلتھ ایجوکیشن کا جو چینل ہے، ان کو ویٹنگ ایریا میں لگا دیا جائے تو بہت ہی آسانی سے ایک دن میں تقریباً سینکڑوں لوگ جو ہے نا اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ اور لوگ بیزار بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ اپنی تکلیف میں، اپنی پریشانی میں، تو اگر ان کو یہ نالج ملتی رہے گی کہ وہ انہیں کیا چیز کھانی ہے، اور یہ صحت کے جو چینل ہے اس میں مختلف چیزیں ہیں کہ اگر کسی کو یہ چاہیے کہ بھئی اسے کیا کھانا چاہیے، اس کو کون سا نیوٹریشن ملنا چاہیے، اس کے بارے میں ایک علیحدہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں۔ کوئی اپنے جسم کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو جسم کے عجائبات کی علیحدہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں۔ کوئی جس قسم کی بھی بیماری کے یا اس کے بارے میں معلومات کرنا چاہتا ہے تو بہترین ویڈیوز کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، جو آپ سنیں تو آپ کو آسان زبان میں آپ کو معلومات ہو جائیں گی، اور آپ کو تعلیم مل جائے گی، اور اس کے بعد تعلیم سے استفادہ کرتے ہوئے آپ اپنے حالات کو، اپنے معاشی حالات کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ آپ دیکھیے کہ کتنے بڑے مسائل ہیں کہ جب گھر سے نکل کے کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو پہلے تو پیسوں کا مسئلہ آتا ہے، پھر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ آتا ہے، دھکے مکے کھاتے ہوئے جاؤ تو وہاں پہ اتنی لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں، ایک پرچی کے لیے سینکڑوں لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اندر جاؤ تو ویسے ہی بہت زیادہ بیزار آئے ہوئے ڈاکٹرز، اتنے ہجوم کے ساتھ بیزار آئی ہوئی نرسیں، تو کس طرح سے لوگوں کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا جائے، اور اس کے لیے ہم آپ کو باہر کی مثال دینا چاہیں گے کہ امریکہ ہو یا کینیڈا ہو، انگلینڈ ہو، جہاں بھی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرنے کے لیے جائیں گے وہاں پہ آپ کو بہت سارے پمفلیٹ ملیں گے کہ وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں بچوں کے لیے علیحدہ، خواتین کے لیے علیحدہ، اور مردوں کے لیے علیحدہ، ہر ایک کے کیٹیگرائز کر دیا ہے، اور اس میں رکھے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنی بیماری کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے، وہ چاہیں تو اٹھا کے وہاں پڑھ لیں یا گھر لے جائیں، تو اس طرح سے ان کو علم مل جاتا ہے، تعلیم مل جاتی ہے، تو وہ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے صحت کو، اور بہت کم ہوتے ہیں وہاں ڈاکٹر کے پاس کیس بہت کم آتے ہیں، لوگ بہت بہت دنوں کے بعد جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے بارے میں علم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اگر بہتر یہ ہے کہ خود اپنے بارے میں علم حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، اور اس کے لیے ہمیں اجتماعی کوشش کرنی ہوگی۔ ہر ڈاکٹر کو، ہر نرس کو، ہر جو مڈ وائف ہے اس کو، اور ہر انسان کو، ہر عورت، مرد اور بچے کو اپنے لیے خود کوشش کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ معاشرہ جو ہے نا بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ ہم مڈ وائف اور حاملہ جو مڈ وائف جو حاملہ کا معائنہ کرتی ہیں
پہلے دوسرے وزٹ میں اور آگے تک چل کے اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہر دورے میں جب بھی حاملہ خاتون جو ہے نا وزٹ کرے تو اس سے اسٹول کے بارے میں ضرور گفتگو کرنی چاہیے کہ اس کے معمولات کیا ہیں. اجابت کے بارے میں معلومات کرنی چاہیے کہ آیا وہ بالکل صحیح ہیں, نارمل ہیں, کس وقت ہوتے ہیں. اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے, بعض دفعہ قبض کی شکایت ہو جاتی ہے, بعض دفعہ جو ہے نا آئرن کی گولیاں وغیرہ کھانے سے لوز موشن ہونے لگنے ہیں, تو اس کی وجہ سے پھر پریشانی ہوتی ہے. تو حاملہ کو خوراک کے بارے میں مشورے ضرور دینے ہوں گے کہ وہ کون سے غذا کھائے تاکہ اس کے یہ جو پرابلم ہے وہ دور ہو جائے. اور اس کے لیے ہم پھر آپ سے بتائیں گے انفیکشن کنٹرول کے جو پروگرام ہیں ہیلتھ ایجوکیشن کے بارے میں, یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں, اس میں آپ دیکھ سکتی ہیں. آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کون سے غذا کھانے سے کیا صحت بہتر ہو سکتی ہے اور کس طرح سے ان مسائل پہ قابو پایا جا سکتا ہے. تو پیشاب کا تجزیہ بھی ہر معنی پر کرنا چاہیے, کیونکہ حمل کے ابتدائی زمانے میں آخری مرحلے میں بھی بار بار جو ہے نا پیشاب آنے کی شکایت ہوتی ہے. مڈ وائف کو حاملہ سے پوچھنا چاہیے کہ اسے پیشاب کرنے تکلیف جلن تو محسوس نہیں ہو رہی ہے, ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. اب ویجائنل ڈسچارج کے بارے میں بتائیں گے کہ حمل کے دوران ویجائنا سے رطوبتوں کا اخراج بڑھ جاتا ہے. ابتدائی جائزے میں حاملہ سے پوچھنا چاہیے کیا اس نے رطوبت میں اضافہ یا کوئی تبدیلی محسوس کی ہے. حاملہ کو یہ ضرور بتا دینا چاہیے کہ کتنی رطوبت نکلنا عام بات ہے اور اس سے زیادہ نکلنا صحیح نہیں ہے, تاکہ کسی غیر معمولی اخراج کے بارے میں وہ مڈ وائف کو اطلاع دے سکے. اگر ویجائنا سے رطوبت کے اخراج کے ساتھ خارش یا جلن ہو رہی ہو اور اس کا رنگ کریم جیسا سفید کے علاوہ کچھ اور ہو یا اس میں کوئی ناگوار بو ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفیکشن موجود ہے, اور اس کا سبب جو ہے کیا ہے اس کا پتہ لگانا ضروری ہے, اور یہ ٹیسٹ لیبارٹری ٹیسٹ سے پتہ چل سکتا ہے. حمل کے اگلے مرحلوں میں حاملہ شکایت کر سکتی ہے کہ لیکوریا کی رطوبت کا رنگ اور شکل انڈے کی سفیدی جیسی ہو چکی ہے. اس میں خون کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے. اس طرح کے اخراج کا مطلب یہ ہے کہ سرویکس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اور اگر حمل کے 37ویں ہفتے میں 37 ہفتے سے پہلے ایسا ہو رہا ہے تو اس بات سے ضروری ہے کہ عملے کو باخبر کرے مڈ وائف, تاکہ جو ہے آخر میں کوئی پرابلم نہ ہو. اچھا, اگر دوسری کیا چیز ہے کہ ویجائنا سے خون آنا, یہ حمل کے دوران کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اس کی فوری اطلاع بھی عملے کو دینی چاہیے, وہ اس کی وجہ معلوم کریں گے. حمل کے ابتدائی دنوں میں خون کے دھبے ان تاریخوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں جن تاریخوں میں ماہواری کو آنا تھا. جن عورتوں کا یعنی خواتین کا ماضی میں حمل گر چکا ہے, بچہ ضائع ہو چکا ہے, وہ اس بات سے خاص طور پر فکر مند ہو سکتی ہیں. ابتدائی دنوں میں خون آنا عام ہے. مڈ وائف حاملہ کو آرام کا مشورہ دے سکتی ہے اور اس سے کہے کہ جنسی ملاپ اس وقت تک نہ کرے جب تک حمل زیادہ پختہ نہیں ہو جاتا. پیٹ کا معائنہ ہے. ہر بار جسمانی معائنے پر حاملہ کے پیٹ کا معائنہ ہونا چاہیے. ابتدائی تجزیے کے وقت مڈ وائف حمل کی علامات دیکھے. حمل ٹھہرنے کے 12ویں ہفتے سے پہلے پیٹ پر دباؤ ڈال کر یوٹرس کو چھو کر محسوس کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر ماضی میں یوٹرس اپنی جگہ سے ہٹ چکا ہے تو اس بار حمل کے 13ویں ہفتے سے پہلے بلکہ اس بار حمل کے 16ویں ہفتے سے پہلے اسے چھو کر محسوس نہیں کیا جا سکتا. پیٹ کے معائنے کا طریقہ اور اس کے نتائج کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کر دیتے ہیں کہ سوجن, جیسے سوجن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ حمل کے ابتدائی جائزے میں یہ سوجن دکھائی نہیں دیتی, بلکہ اگلے مرحلوں میں یہ نمایاں ہو جانی چاہیے.